گنا اور دال تو یہاں پیدا ہوتا ہے، تو ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو اس مہنگائی کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے عوام شدید مشکل سے دوچار ہے، اور جب سے نئی نگران حکومت آئی ہے 14 اگست کو وزیر اعظم نے حلف اٹھایا اور 15 اگست کو قیمتوں میں اضافے کا اعلان ہوا۔ پھر نگران حکومت کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ اختیارات نہیں ہیں، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر مہنگائی کم کرنے کا اختیار نہیں ہے تو اس میں اضافے کا اختیار آپ کو کس نے دیا؟ اس وقت پاکستان میں جو بجلی کا ریٹ ہے یہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، بھوٹان اور افغانستان سے زیادہ، ایران سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ 1994 میں حکومت نے جو معاہدہ کیا ہے آئی پی پیز کے ساتھ، جن کی کل تعداد 88 سے زیادہ ہے، ان معاہدوں میں یہی بات، ایک تو ڈالروں میں وہ معاہدہ ہوا، اور پھر یہاں کوئلہ موجود ہے اور باہر سے ڈالروں میں کوئلہ خریدنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں سولر انرجی کے امکانات موجود ہیں، خود ماہرین کہتے ہیں کہ 30 لاکھ میگا واٹ سے زیادہ بجلی اس سے بن سکتی ہے، لیکن باہر سے مہنگا تیل خریدنے کا فیصلہ ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ باہر سے جو چیزیں درآمد کرتے ہیں ڈالروں میں، اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر یہاں مہنگائی آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہماری حکومتوں نے ایک ایسا غلط معاہدہ کیا ہے جو معاہدہ شاید ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی یہاں کے لوگوں کے ساتھ نہیں کیا تھا، کہ کیپیسٹی چارجز انہوں نے عام پاکستانیوں پر ڈالے، اور اس وقت جو بجلی یہ 88 کمپنیاں پیدا کرتے ہیں وہ 42 میگا واٹ ہے، ہماری 42,000 میگا واٹ، اور ہماری اپنی ضرورت 28,000 میگا واٹ ہے۔ جو درمیان میں جو بچت ہوتی ہے، جو ایکسٹرا بجلی پیدا کرنے کی ان کی ساتھ صلاحیت اور گنجائش ہے، اس کا بوجھ بھی وہ پاکستانی عوام پر ڈالتے ہیں۔ یہ دوسرا بڑا ظلم ہے کہ کیپیسٹی چارجز عام پاکستانی پر ڈالنا یہ ظلم ہے، اس کو ہم مسترد کر دیں۔ اس کے ساتھ خود حکومت کے اعتراف کے مطابق 550 ارب سے زیادہ چوری ہوتی ہے، اور اسی طرح 500 ارب یہاں لائن لاسز ہے، اور اس طرح 220 ارب سے زیادہ وہ سرکاری لوگ ہیں جو مفت بجلی استعمال کرتے ہیں، مفت ڈیزل استعمال کرتے ہیں، پیٹرول استعمال کرتے ہیں، گیس استعمال کرتے ہیں، ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں، تو ان کا بوجھ بھی عوام پر ڈالا جاتا ہے، اور ایک غریب پاکستانی 5 چوروں کا بوجھ برداشت کرتا ہے۔ تو اسی طرح ایک طرف کیپیسٹی چارجز میں پاکستان کے لوگوں نے 8.7 ٹریلین پیسہ دیا ہے، اور پھر ہر مہینے جو بل ہم ادا کرتے ہیں تو یہ ایک لحاظ سے وہ چوری اور وہ مفتخورے اور وہ جو لائن لاسز ہے اس کا بوجھ بھی ہم برداشت کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے یہ احتجاجی تحریک شروع کی ہے، پشاور میں دھرنا دیا 3 دن کا، لاہور میں دھرنا دیا، کوئٹہ میں دھرنا دیا، اور اب ہم سندھ میں بھی دھرنا دے رہے ہیں گورنر ہاؤس پر۔ ہماری اس احتجاجی تحریک کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں یہ اضافہ واپس لیں۔ اگر بین الاقوامی سطح پر تیل کی قیمت میں کمی آئی ہے تو اس کا فائدہ پاکستانی عوام کو بھی پہنچنا چاہیے۔ اگر ڈالر کی قیمت میں کمی آتی ہے تو اس کا فائدہ پھر پاکستانی عوام کو بھی ملنا چاہیے۔ اور اس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو بجلی کے بل میں 15 اقسام کے ٹیکسز آپ نے شامل کیے ہیں، جو 48% بنتا ہے اصل قیمت سے زیادہ ایک پاکستانی پر بوجھ، تو ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان ٹیکسز کو بھی واپس لے لے، اس سے کہ بجلی کی جو اصل قیمت ہے وہ ادا کرنے کے لیے ہر پاکستانی تیار ہے، لیکن اصل قیمت سے زیادہ ٹیکسز 48% ڈال کر لوگوں کا گلا دبانا، لوگوں کا خون پسینہ نہ چھوڑنا، لوگوں کو رولانا، یہ کسی لحاظ سے ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جماعت اسلامی
عوام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. اس وقت ہم میدان میں کھڑے ہیں. الیکشن کمیشن نے بھی الیکشن کا اعلان کیا ہے جس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ماضی کی طرح جلد الیکشن نہ ہو اور ایک شفاف الیکشن قوم کا مطالبہ ہے. وہ تبھی ممکن ہے کہ جب الیکشن کمیشن بھی غیر جانبدار ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی غیر جانبدار ہو اور عدالتی بھی غیر جانبدار ہو. غیر جانبدار اور غیر سیاسی رہنے میں ان تمام اداروں کی عزت ہوگی اور قوم کی نگاہوں میں اس کا وقار ہوگا. لیکن اگر جلو الیکشن ہوتا ہے اور ایک الیکشن پر 50 ارب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسرسائز پر نہ دیں، پھر قوم اس کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی. تو اس وقت ہم جدوجہد کے مراحل میں ہیں. میں قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کلین پاکستان آپ کو ملے، کرپشن فری پاکستان آپ کو ملے، آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم ملے، آپ کے نوجوانوں کو روزگار ملے، آپ کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی تعلیم ملے اور سیکیورٹی ملے، اور آپ کے نوجوان ملک سے بھاگنا اور وہاں یونان کے سمندروں میں ڈوبنے کا راستہ جوڑے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ ایک دیانتدار جماعت، ایک باصلاحیت جماعت جس نے ہر مشکل وقت میں قوم کا ساتھ دیا ہے، جس کا نام جماعت اسلامی ہے، ان کا ساتھ دے دے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. صاحب یہ بتائیے گا کہ نظام وزیر اعظم کا تو پیغام آیا ہے کہ ان سے بالا تر نہیں ہے. ہر آدمی کے ساتھ حساب کتاب اور احتساب ضروری ہے. البتہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جمہوری عمل میں کسی پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اور اس سے الیکشن پر لوگوں کا اعتماد ختم. سراج صاحب نے اپنا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک بار پھر خبریں جو ہیں زوروں پر ہیں. نگران وزیر اعظم صاحب کے بارے میں خبریں ہیں کہ اسرائیلی آفیشل سے ملاقاتیں کی ہیں. اگر ایسا کوئی ایکٹ کیا جاتا ہے تو جماعت اسلامی کیا ریئیکٹ کرے گی؟ میرے خیال میں ہمارے نگران وزیر اعظم نے اسرائیل کے نمائندے کے ساتھ ملاقات نہیں کی ہے، نہ ایسا وہ کر سکتا ہے اور نہ یہ وہ رسک لے سکتا ہے. پاکستان کا ایک شدہ پالیسی ہے اور یہ کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہے. فلسطینی زمین فلسطینیوں کی ہے. اسرائیل ہر صورت میں ایک ناجائز ریاست ہے. قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک ہماری قومی پالیسی ہے کہ ساری دنیا بھی اسرائیل کو تسلیم کرے، پاکستان اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا. اچھا صاحب، آپ کہہ رہے تھے الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، کیا آپ باقی اس بات کنفرم کرتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے؟ الیکشن ہوں گے. الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہ ان کا تقاضا ہے. اور کوئی نگران حکومت زیادہ دیر کے لیے اگر رہے اس سے مزید مسائل میں اضافہ ہوگا اور کوئی نگران حکومت مسائل حل بھی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کے ساتھ عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، قومی اسمبلی نہیں ہے، صوبائی اسمبلی نہیں ہے. 25 کروڑ عوام کو ایک ایڈہاکزم کی بنیاد پر چلانا جو قوم کے ساتھ زیادتی ہے، اس لیے ایک دن بھی ہم نگران حکومت کے دنوں میں اضافہ مناسب نہیں سمجھتے ہیں. اس لیے الیکشن ہوں گے، ضرور ہوں گے. اگر ہم نے محسوس کیا کہ حکومت الیکشن نہیں کر رہی ہے تو جماعت اسلامی مزاحمت کرے گی. سراج صاحب، آپ نے اپنے گفتگو کے اندر کہا ہے کہ جیسے پہلے جھولو الیکشن ہوئے اور اب بھی جو ہے نا یہ جو الیکشن ہے منصفانہ طریقے سے نہ ہوں گے، تو کیا یہ الیکشن کمیشن اور جو ہماری عدالتیں ہیں اس وقت اس کے اوپر ہم کیا سمجھیں؟ آپ کو کیا ہے مطلب کہ یہ صحیح ہے، یہ الیکشن ہو سکتا ہے اس میں ان کے دوران پیریڈ میں، یا تو نہیں صحیح ہو سکتا؟ پیارے بھائی، ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ الیکشن کمشنر نے جو حلف اٹھایا ہے اس حلف کا تقاضا یہی ہے، آئین کا تقاضا یہی ہے، وہ خود غیر جانبدار رہے اور ایک غیر الیکشن کا انعقاد یقینی بنا رہے اور تمام سیاسی جماعتیں ایک شفاف الیکشن کرانے میں الیکشن کمیشن سے تعاون کے لیے تیار ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرس کو بلایا جائے، ایک ضابطہ برائے الیکشن بنایا جائے اور اس میں تمام اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیا جائے. ملک کو جو ہے مسائل جو درپیش ہے اس سے نکالنے کا جماعت اسلامی کے پاس کیا پلان ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ حل یہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ پورا نظام موجود ہے. سب سے پہلا اہم نظام ہے وہ معاشی نظام. اس وقت پاکستان کا نظام
سود پر چل رہا ہے اور IMF کے قرضوں پر چل رہا ہے، اور سودی نظام کے ہوتے ہوئے پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ جماعت اسلامی کو اختیار ملا، ہم سودی نظام کو ختم کریں گے۔ یہ فرسودہ نظام ہے، استحصالی نظام ہے، اور یہ یہودیوں کا ایک نظام ہے جس کے خلاف قرآن نے جنگ کا حکم دیا ہے۔ ایک یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ہم عشر اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں جو اللہ اور رسول کا نظام ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم غریب آدمی پر بوجھ ڈالنے کی بجائے بڑے جاگیرداروں اور بڑے سرمایہ داروں سے لیں گے، غریب پر خرچ کریں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم غیر ترقیاتی اخراجات ختم کریں گے، ہم ایک سادہ کیبنٹ بنائیں گے، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہو عوام پر اور سب سے کم پیسہ خرچ ہو انتظام پر۔ اس وقت انتظام پہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے اور عوام پہ کم خرچ ہو رہا ہے، تو ایک بالکل اسلامی ریاست ہمارا مسئلہ ہے۔ پھر ہم ایک نصاب تعلیم دیں گے، ہر پاکستانی کے لیے ایک جیسا نظام ہو۔ پھر ہم چاہیں گے کہ زراعت ترقی کرے، اور ہم چاہیں گے کہ دیہات ترقی کرے۔ ہم دیہاتوں کو آباد کرنے کے ایک بہت بڑا جامع پلان رکھیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ شہروں کی طرف آبادی کی منتقلی یہ ہمارے مستقبل کے لیے بہت خطرناک ہے، کہ جن مقاصد کے لیے لوگ شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، روزگار کے لیے اور اچھی سڑکوں کے لیے، تو ہمارا جو جماعت اسلامی کا ویژن یہ ہے کہ ہم شہروں کے ساتھ ساتھ دیہاتوں پر بھی فوکس کریں گے تاکہ لوگ دیہاتوں میں رہیں۔ تو ایک زرعی پالیسی ہے ہمارا۔ اس وقت میں آ رہا تھا تو راستے میں نے دیکھا کہ جتنا بھی زرعی زمین ہے اس میں کالونیاں اور اس میں ٹاؤن شپ بن گئے، اور جو ایسے زمینیں ہیں جہاں نمک ہے، زراعت نہیں ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ وہاں کالونیاں بنا لے، وہاں پلاٹنگ کر لے، اس کو آباد کر لے، لیکن چونکہ حکومت کا کوئی پروگرام نظام نہیں ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو مانگنے کی بجائے اگر ہم ٹورزم کو اپنا لیں۔ اب دیکھیے ہمارے پاکستان اس وقت ایک ٹورزم سے صرف 40 کروڑ روپے کماتا ہے، ٹورزم سے۔ ہمارے قریب سری لنکا ہے، وہ 2.5 ارب روپیہ، 2.5 ارب ڈالر کماتے ہیں، ہم 40 کروڑ ڈالر کماتے ہیں۔ حالانکہ سری لنکا ہمارے صوبے سے بھی چھوٹا علاقہ ہے۔ تو مس مینجمنٹ، کرپشن کا خاتمہ ہو، اچھی ٹیم ہو، پاکستان بہت جلد ترقی کر سکتا ہے۔